الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم وبالوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا محترم حضرات و خواتین، خطبہ مسنہ کے بعد سورہ نساء کی ایک آیت آپ لوگوں کے روبرو پڑھی گئی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے عدل و انصاف کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ آج خطبہ جمعہ کا عنوان عدل و انصاف کی اہمیت اسلام میں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اللہ رب العالمین نے مجھ سے اور آپ سے، ہم اہل ایمان سے مخاطب ہو کر کہا، اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ کہ یہ انصاف کی گواہی اپنے ذات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اپنے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اپنے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اور کسی امیر کی امیری، مالدار کی مالداری اور کسی غریب کی غربت تمہیں بے انصافی پر ابھارے نہ۔ یاد رکھو اللہ رب العالمین دونوں چیزوں سے بہتر ہے، اور اللہ رب العالمین کے لیے عدل و انصاف کرو اور نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ اگر تم ان احکامات کی روگردانی کرو گے، اعراض کرو گے، اللہ کے ان احکام کا انکار کرو گے، یاد رکھو اللہ رب العالمین تمہارے ان کاموں سے باخبر ہے۔ محترم حضرات، آپ نے اگر اس آیت پر غور کیا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے عدل و انصاف کے سلسلے میں کہا، جب تم عدل و انصاف کر رہے ہو اور عدل و انصاف کا فیصلہ لے رہے ہو، اگر یہ فیصلہ لینے میں تمہارے ذات کے خلاف ہی فیصلہ ہو رہا ہے، یا اپنے والدین کے خلاف ہی فیصلہ ہو رہا ہے، یا اپنے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی فیصلہ ہو رہا ہے، تو آپ اس کی ہرگز اس کی فکر نہ کرو، عدل و انصاف سے کام لو اور نفسانی خواہشات کی پیروی ہرگز نہ کرو۔ کسی مالدار کی مالداری، کسی غریب کی غربت عدل و انصاف کے لیے آڑ نہ آئے، عدل و انصاف کے تقاضوں کو نظر انداز نہ کرے۔ یاد رکھو اللہ رب العالمین تمہارے اس انصاف کرتے وقت اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ اگر تم اس بارے میں کوتاہی کرو گے، اللہ رب العالمین تمہارے ان کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ محترم حضرات، اسلام میں، شریعت میں عدل و انصاف کی بڑی اہمیت بتائی گئی۔
اگر آپ غور کریں گے کہ کس حد تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کا حکم دیا اور اللہ نے کس حد تک عدل و انصاف کا حکم دیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی خطبہ جمعہ دیا کرتے تو یہ آیت ضرور تلاوت کیا کرتے تھے، جس کو کہ میں اور آپ ہر خطبے میں سنا کرتے ہیں۔ ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل و انصاف کا، احسان کرنے کا اور قریبی رشتہ داروں کو دینے کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو ہر خطبہ جمعہ میں تلاوت کیا کرتے تھے، اور ان جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا، 3 باتوں کا، ان میں پہلی بات عدل و انصاف ہے۔ تو عدل و انصاف کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ جمعہ میں اس آیت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ عدل و انصاف کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی کر سکتے ہیں کہ ہمارا قول و قرار، ہماری باتیں، ہماری گفتگو عدل و انصاف پر مبنی ہونی چاہیے۔ شریعت کہتی ہے، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب تم بات کرو، جب تم کہہ رہے ہو، انصاف کی بات کرو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس روئے زمین پر کئی ایک انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے۔ نبی آئے، رسول آئے، ان کی بعثت کا مقصد توحید کی دعوت کو عام کرنا، شرک کا خاتمہ کرنا۔ آپ غور کر کے دیکھیے، اللہ رب العالمین نے کہا جہاں یہ نبی انبیاء علیہ السلام توحید کی دعوت دیتے، شرک کا خاتمہ کرتے، وہیں اس روئے زمین پر عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے اس روئے زمین پر عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے آئے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الحدید میں فرمایا، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے ہمارے رسولوں کو نشانیوں کے ساتھ بھیجا، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب کو اور میزان کو، ترازو کو اور انصاف کو نازل فرمایا ہے، لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ اس روئے زمین پر انصاف قائم کر سکے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اُمِرْتُ لِأَعْدُلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ محترم حضرات، انصاف کے معاملے میں اچھا سا اچھا انسان پھسل جاتا ہے، اس کے تقاضوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، لیکن متقی انسان، پرہیزگار انسان، اللہ سے ڈرنے والا انسان ہر مشکل وقت میں اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور اپنی زندگی میں عدل و انصاف کو قائم کرتا ہے۔ مشکل سے مشکل وقت میں بھی وہ عدل و انصاف کو نہیں چھوڑتا۔ آپ دیکھیے، 2 حالات ایسے ہیں جہاں کہیں نہ کہیں انسان عدل و انصاف کے تقاضوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ پہلا وقت جب انسان کو غصہ آتا ہے تو وہ عدل و انصاف کے تقاضوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ شریعت کہتی ہے، جب تم جج بنے ہوئے ہو، قاضی بنے ہوئے ہو، انصاف کے اس جگہ پر ٹھہرے ہوئے ہو اور تمہیں فیصلہ سنانا پڑ رہا ہے، تو یاد رکھو، غصے کی حالت میں ہرگز فیصلہ نہ سناؤ۔ قاضی کو حکم دیا، شریعت کہتی ہے کہ قاضی کو ہرگز غصے کی حالت میں وہ فیصلہ نہ سنائیں۔ جج کو یہ حکم دیا گیا کہ غصے کی حالت میں وہ فیصلہ نہ سنائیں۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ جب تم فیصلہ لے رہے ہو، عدل و انصاف کا فیصلہ سنا رہے ہو، تو غصے کی حالت میں نہ ہو، کیونکہ غصے کی حالت میں انسان جذبات کو کھو دیتا ہے اور بے انصافی سے کام لیتا ہے۔ دوسری حالت، جب انسان کو حد سے زیادہ خوشی ہو جاتی ہے، جذبات اس کے ابھر آتے ہیں اور وہ غلط فیصلہ لے لیتا ہے۔ لیکن اچھا انسان، عقل مند انسان وہ ہوتا ہے، ان دونوں حالتوں میں بھی وہ عدل و انصاف کرتے وقت پورے عقل سے اور ساتھ ہی ساتھ دلائل کو رکھتے ہوئے وہ فیصلہ سناتا ہے۔ محترم حضرات، شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ اپنوں تو اپنے، غیروں کے ساتھ بھی تمہیں انصاف کرنا ہے، بلکہ شریعت نے کہا سامنے والا تمہارا دشمن ہے، کئی ایک تکلیفیں تمہیں دیا ہوا ہے، کئی ایک پریشانیاں تمہاری زندگی میں اس کی وجہ سے آئی ہوئی ہے، تم اپنا دشمن اسے مانتے ہو، لیکن جب تمہیں دشمن کے خلاف بھی فیصلہ سنانا پڑ رہا ہے تو عدل و انصاف سے کام لو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ المائدہ میں، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ،
واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں بے انصافی پر ہرگز نہ ابھارے۔ تمہارے سامنے دشمن کھڑا ہوا ہے اور تم ان کے خلاف جو فیصلہ سنا رہے ہو تو بے انصافی سے کام نہ لو، ان کے ساتھ بھی انصاف کرو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، ان کے ساتھ اگر انصاف کرو گے یہی تمہاری پہچان ہے، تقوی کی علامت ہے، متقی ہونے کی پہچان ہے کہ آپ دشمن کے خلاف بھی عدل و انصاف سے کام لے رہے ہیں۔ اور یاد رکھو اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ رب العالمین تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ دشمن ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے اور ہم اس کے حق میں فیصلہ سنا رہے ہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے دشمن کے خلاف بھی جب فیصلہ سنا رہے ہو تو عدل و انصاف سے کام لو، یہی تمہارے تقوی ہونے، متقی ہونے کی علامت ہے۔ محترم حضرات، جو لوگ اپنی زندگی میں عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں، اپنی زندگی میں عدل و انصاف کے فیصلے سناتے ہیں، یقین مانیے کئی ایک بشارتیں شریعت نے دی ہے۔ اس سے بڑی بشارت کیا ہو سکتی ہے؟ رحمان کی قربت انہیں ملے گی، اللہ رب العالمین کے سامنے ان کے ممبر ہوں گے جو موتیوں کے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المقسطون فی الدنیا علی منابر من لؤلؤ یوم القیامہ بین یدی الرحمن عز وجل بما اقسطوا فی الدنیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انصاف کرنے والے، دنیا میں انصاف کو قائم کرنے والے کل قیامت کے دن موتیوں والے ممبروں پر تشریف رکھے ہوئے ہوں گے، جو ممبر رحمان کے بالکل سامنے ہوگا۔ اور یہ اعزاز، یہ مقام انہیں اس لیے دیا جا رہا ہے بما اقسطوا فی الدنیا، کیونکہ وہ دنیا میں عدل و انصاف قائم کیا کرتے تھے۔ اس سے بڑی بشارت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، لوگ سائے کے لیے ترس رہے ہوں گے، تو ان میں سے ایک انسان وہ ہوگا جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 لوگوں کو جنہیں خوشخبری دی کہ اللہ کا سایہ، عرش کا سایہ انہیں نصیب ہوگا، تو ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا الامام العادل، وہ جج جو عدل و انصاف سے کام لیا، وہ امام جو اپنی زندگی میں، وہ انسان جو اپنی زندگی میں عدل و انصاف کرتا رہا ہے۔ محترم حضرات، جو لوگ اپنی زندگی میں عدل و انصاف کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کبھی وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ یہاں آپ اپنی زندگی میں عدل و انصاف قائم کیے اور اللہ کے دربار میں اپنے لیے کوئی دعا کرتے ہیں، اللہ آپ کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا، اللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ لا ترد دعاتهم، 3 اشخاص ایسے ہیں جن کی دعائیں کبھی رد نہیں کی جاتی۔ پہلا شخص وہ روزے دار جو افطار کے وقت دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ دوسرا والامام العادل، انصاف کرنے والا جج، انصاف کرنے والا حاکم، جب وہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ودعوت المظلوم، مظلوم کی دعا، جب وہ دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ محترم حضرات، جب آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، زندگی کا مطالعہ کریں گے، آپ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو صرف اور صرف ان تعلیمات کو نظریاتی طور پر، زبانی طور پر نہیں کیا، بلکہ عملی زندگی میں اس چیز کو قائم کر بتائے۔ آپ کی زندگی ابتدا سے لے کے انتہا تک آپ غور کر دیکھیے عدل و انصاف پر مبنی تھی۔ عدل و انصاف کے تقاضوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چاہا کہ خانہ کعبۃ اللہ میں رہ کر اللہ کی عبادت کریں۔ اس وقت کافروں کے ہاتھوں میں اس کی چابی تھی، عثمان بن طلحہ کے ہاتھ میں چابی تھی، وہ اس کے ذمہ دار تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گزارش کیا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے خانہ کعبۃ اللہ کی چابی دیجئے، میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ عثمان بن طلحہ نے انکار کر دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی تکلیف ہوئی، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت آئے گا یہ چابی ہمارے ہاتھوں میں ہوگی۔ اس وقت عثمان بن طلحہ نے کہا وہ دن قریش کے لیے موت کا دن ہوگا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، مسلمانوں کو کامیابی ملی،
فتح مکہ کی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہا آج کا دن ٹکڑے کرنے کا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، آج کا دن رحم و کرم کرنے کا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں۔ کیا حالات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی، انکساری کا یہ عالم ہے، بار بار سر جھک رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے خانہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ وہ شخص جو عثمان بن طلحہ نے جس نے انکار کیا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چابی دینے سے، وہی شخص عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر چابی پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبۃ اللہ کے دروازے کو کھولتے ہیں، زمزم سے دھوتے ہیں، بتوں کو ہٹاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے ہیں، لوگ سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، کیا فیصلہ کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے دن میں آپ کے حق میں وہی فیصلہ سناتا ہوں جو کہ فیصلہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں ڈھونڈ رہی تھی یہ چابی کسے دیا جائے، لوگ انتظار میں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ رہے تھے مجھے دی جائے گی، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ تمنا کر رہے تھے، خواہش کر رہے تھے کہ یہ اعزاز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مجموعے میں ان تمام لوگوں میں کہا عثمان بن طلحہ کہاں ہے، عثمان بن طلحہ کہاں ہے۔ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں میں یہ چابی کو تھما دیا، کہا رہتی قیامت تک کے لیے چابی آپ کے خاندان میں رہے گی، جو شخص آپ سے زبردستی چھینے گا، آپ کے خاندان والوں سے چھینے گا، میں ان سے بری ہوں۔ آج بھی یہ چابی انہی کے خاندان میں چل رہی ہے۔ محترم حضرات، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کا فیصلہ سنایا، اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی جو سورۃ النساء کی ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم لوگوں کی امانتیں اس کے اہل والوں تک پہنچا دو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کر رہے ہو تو عدل و انصاف کا فیصلہ کرو۔ محترم حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھ کر دیکھیے، سیرت کا مطالعہ کر دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عدل و انصاف کو کیسے قائم کیا۔ مدینے میں خاتون تھی جس کا نام فاطمہ مخزومی خاتون، بڑے شرف و حیثیت والی خاتون، بڑے خاندان کی خاتون تھی، لیکن شوق میں اس نے چوری کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ فیصلہ آیا کہ اس چوری کا کیا اعلان کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنایا، السارق والسارق فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والے مرد، چوری کرنے والے عورتوں کے ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ یہ شریعت کا حکم تھا، اللہ کا حکم تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنا دیا۔ یہاں صحابہ پریشان، حسب و نسب والی خاتون، بڑے خاندان کی خاتون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کون سفارش کرے گا اس خاتون کے سلسلے میں؟ کئی ایک صحابہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے ہیں، جنہیں حب رسول اللہ کہا جاتا تھا، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا محبت کیا کرتے تھے۔ ان سے آ کر کہتے ہیں کہ جائیے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سفارش کیجئے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ مخزومی خاتون یقیناً بڑے شرف والی، بڑے خاندان والی خاتون ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے فیصلے کو اس پر غور کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لال ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آئے، کہنے لگے اے اسامہ، کیا تم اللہ کے حدود میں سفارش کریں؟ اتشفع حد من حدود اللہ، کیا تم اللہ کے حدود میں سفارش کرتے ہو؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی جملہ کہا جو میرے اور آپ کے لیے درس ہے، یہ شریعت کے احکامات ایسے ہی ہوتے ہیں، یقیناً شریعت عدل و انصاف کے سلسلے میں کسی کو نہیں دیکھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان فاطمہ بنت محمد، اگر یہ فاطمہ مخزومی کی جگہ پر فاطمہ بنت محمد میری اپنی بیٹی سرقت چوری کرتی، لقطعت یدہا، میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا، محترم حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ پڑھ کر دیکھیے،
آپ کو قدم قدم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے نظر آئیں گے جو عدل و انصاف پر مبنی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کرنے والے صحابہ، ان کی زندگیوں پر اگر آپ غور کریں گے، کبھی انہوں نے بے انصافی نہیں کی، اپنی زندگی میں عدل و انصاف قائم کیے، جس کی بنا پر وہ مکے سے نکل کر مدینہ نکلے، مدینے سے نکل کر پوری دنیا میں اسلام کی دعوت کو پہنچایا۔ یہ عدل و انصاف کی بنا پر مکمل ہو سکا۔ محترم حضرات، جنگ خیبر ہوئی، آپ غور کر دیکھیے، اسلام کی سب سے بڑی جنگوں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ یہودی عاجز ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنا دیا کہ جتنا اناج نکلے گا اس کا آدھا حصہ مسلمانوں کو مدینہ بھیجانا ہوگا، مدینے کے پاس انہیں یہ اناج بھیجانا ہوگا۔ تو جب کبھی اناج نکلتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کو مقرر کرتے اور انہیں بھیجتے، خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کرتے تھے، وہ برابر اندازہ لگاتے۔ جب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر پہنچے اور ان کے باغوں میں گھوم کر صحیح اندازہ لگاتے ہیں، اس وقت یہودیوں نے ان سے پیشکش کیا، کہا کہ آپ کو ہم رشوت دیں گے، کچھ پیسے دیں گے، کچھ مال دیں گے، آپ غلط فیصلہ سنائیے۔ تو اس وقت عبداللہ بن رواحہ نے صاف طور پر انکار کر دیا۔ انہیں یہ ڈر ہونے لگا، یہودیوں کو یہ ڈر ہونے لگا کہ ہم نے کیونکہ رشوت کی پیشکش کی تھی، رشوت کا آفر دیا تھا، اور اب ہمارے حق میں پرسنٹیج میں ہمارے کمی ہو جائے گی اور مسلمانوں کی پرسنٹیج میں اضافہ ہوگا۔ لیکن قربان جائیے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، وہ آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحیح اندازہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اتنا ملے گا، یہودیوں کو اتنا ملے گا۔ جب یہودیوں کو معلوم ہوا تو ان لوگوں نے ان کے اس فیصلے پر یہ کہنے لگے، بِهَذَا الْعَدْلِ أَقَامَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہی انصاف کی بنا پر آج زمین اور آسمان کھڑے ہوئے ہیں۔ محترم حضرات، یہ تھا صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا انصاف۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کی بات ہے کہ مال غنیمت میں کئی ایک چادریں آئی ہوئی تھی، انہوں نے تقسیم کیا لوگوں میں، اور اس کے بعد خطبہ دیتے ہیں، خطبے میں 2 چادر پہنے ہوئے ہیں، ایک شخص اٹھ کر کھڑے ہوتا ہے، میں آپ کی نہ سنوں گا نہ آپ کی بات مانوں گا، مجھے یہ پہلے بتائیے کہ یہ 2 چادر آپ کے پاس کہاں سے آئی، جبکہ آپ نے لوگوں کو ایک ایک چادر دی ہے۔ اس وقت انہوں نے کہا میرا بیٹا اس کا جواب دے گا۔ غالباً عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے بھی ایک چادر ملی تھی، میں نے اپنے والد کو ہدیتاً یہ دے دیا، جس کی وجہ سے میرے والد 2 چادر پہنے ہوئے ہیں۔ یہ عدل و انصاف ہے۔ وقت کے امیر المومنین ہیں، لیکن جو عوام کو ملا انہیں بھی وہی ملا۔ لیکن آج غور کر دیکھیے، ہمارے لیڈر، ہمارے رہنما، ہمارے رہبر کس قدر ہڑپ لیتے ہیں مالوں کو۔ عوام الناس کو کچھ اور ملتا ہے، انہیں کچھ اور ملتا ہے۔ محترم حضرات، یقیناً عدل و انصاف کے بہت سارے مواقع ہیں جو مجھے اور آپ کو اپنی عملی زندگی میں پورا کرنا ہے۔ بہت ساری زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں جہاں پہ ہمیں عدل و انصاف سے کام کرنا ہے۔ ان میں سب سے پہلے 2 لڑنے والوں کے درمیان صحیح انصاف کرو۔ میاں بیوی میں جھگڑا ہے، آپ کو قاضی بنایا گیا، آپ کو فیصلے کے لیے ٹھہرایا گیا، اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ کرو، کہیں طرف جھک جاؤ گے اللہ کے پاس قصوروار ٹھہر جاؤ گے۔ اسی طریقے سے رشتہ داروں میں لڑائی جھگڑے ہیں، آپ کا کام صلح کرنا ہے اور دلائل کی روشنی میں صحیح فیصلے سنانا ہے۔ ذرا برابر بھی کوتاہی کرو گے اللہ کے پاس قصوروار ٹھہر جاؤ گے۔ رشتہ داروں میں، دوست و احباب میں، بھائی بھائی میں، بہن بھائی میں کئی ایک اختلافات ہیں، ان کے اختلافات کو ختم کرنا چاہتے ہو، شریعت کے احکام کے مطابق فیصلہ سناؤ گے تو یقیناً آپ کی زندگی کامیاب زندگی ہوگی، اللہ رب العالمین کے پاس آپ کا بڑا مقام ہوگا، مرتبہ ہوگا۔ اسی طریقے سے اولاد کے درمیان فیصلہ صحیح کیا کرو۔ اگر آپ اولاد کے درمیان فیصلہ صحیح نہیں سنائیں گے، یقین مانی اللہ کے پاس قصوروار ٹھہر جائیں گے۔ میرے اور آپ کی کمزوری یہ ہے، کسی بچے سے محبت ہو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں ہم پھسل جاتے ہیں، انصاف کے تقاضوں کو بھول جاتے ہیں۔ شریعت کہتی ہے عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اولاد کے درمیان صحیح تقسیم کرو۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے نعمان کو کچھ ہدیتاً دیا،
ان کی اہلیہ کہتی ہے کہ جو ہدیتن تم نے دیا ہے اس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لو۔ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی اولاد کو یعنی نعمان کو یہ چیز ہدیتن دیا ہے، آپ اس پر گواہ رہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے تمام اولاد کو وہی چیز دی ہے جو کہ نعمان کو دیا ہے؟ بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ نعمان کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو اولاد کے ساتھ یہ بے انصافی کرو گے تو اللہ کے پاس قصوروار ٹھہراؤ گے، چاہے تو تم نعمان سے وہ چیز واپس لے لو، چاہے تو تم جو نعمان کو دیا ہے وہ تمام اولاد کے درمیان وہی تقسیم کرو۔ محترم حضرات، آج ہمارے بھائی میں اختلاف، بھائی بہنوں میں اختلاف، اس کا سبب کیا ہے کہ والدین نے تقسیم کرنے میں کہیں نہ کہیں کوتاہی کی، کسی اولاد کو کچھ زیادہ دے دیا جس کی وجہ سے بھائی ناراض اور بھائی سے دشمنی کر بیٹھا، بہنوں کے حصے کو بھول گیا بھائی، جس کی وجہ سے آج بھائی بہن میں اختلاف ہے۔ اور کر دیکھیے میراث کی تقسیم ہوتی ہے آج ہمارے اس دور میں، لیکن شریعت کے مطابق تقسیم نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے یہ خاندانوں میں اختلاف، کوئی بھائی اپنی بہن کی صورت دیکھنا پسند نہیں کر رہا ہے، بہن اپنے بھائی کی صورت دیکھنا پسند نہیں کر رہے ہیں، دونوں خاندان میں اختلاف ہے۔ سبب کیا ہے؟ دونوں کے درمیان انصاف نہیں ہوا، جس کی وجہ سے یہ اختلافات چلے آ رہے ہیں۔ محترم حضرات، تجارتی معاملات میں یاد رکھیے بڑی اہمیت کے حامل ہے یہ عدل و انصاف۔ آپ اپنے کسٹمر کو، آپ اپنے خریدار کو اس کے ساتھ انصاف کرو، اگر آپ اس سے بے انصافی کرو گے یقیناً اللہ کے عذاب کو آپ دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اور جب دیتے ہیں لیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں تولنے لینے میں کوتاہی کرتے ہیں، عدل و انصاف نہیں کرتے ہیں، تو اللہ کا عذاب آئے گا ایسے لوگوں پر۔ قوم شعیب قوم تھی جو مدین میں اللہ رب العالمین نے بھیجا تھا، وہاں شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، جہاں شعیب علیہ السلام انہیں توحید کی دعوت دیے، شرک سے روکے، وہیں انہیں اخلاقی برائی کے خاتمے کے لیے بار بار سمجھانے لگے، کہا کہ تمہارے درمیان جو اخلاقی بیماری ہے وہ ختم کرو، عدل و انصاف کیا کرو، جب ناپ رہے ہو تول رہے ہو صحیح ناپو صحیح تولو۔ قوم نہیں سنی، اللہ کا عذاب آیا۔ آپ جانتے ہیں یہ قوم کو اللہ نے کیسے تباہ کیا، آسمان سے شعلے والی آگ برسی، یہ قوم تباہ ہو کر رہ گئی۔ محترم حضرات، تجارتی معاملے میں کہیں نہ کہیں انسان پھسل ہی جاتا ہے، یاد رکھو متقی بندہ، پرہیزگار بندہ، اللہ سے ڈرنے والا بندہ جب تجارت کرتا ہے تو عدل و انصاف کے ساتھ تجارت کرتا ہے، لیتا ہے دیتا ہے تو ایسی صورت میں صحیح ناپتا ہے، صحیح تولتا ہے۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے کہا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے جب تم ناپ رہے ہو، جب تم تول رہے ہو، صحیح ناپو صحیح تولو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور یہ تمہاری زندگی کے لیے برکت کا باعث ہے۔ محترم حضرات، جو حکومتیں عدل و انصاف کرتی ہے ایسی حکومتوں کو اللہ رب العالمین ترقی دیتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین جو اپنے وقت کے بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفسر ہیں، وہ قرآن و حدیث کی شریعت کے قوانین کو اکٹھا کرتے ہیں، اس کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان اللہ تعالی لا یقیم الدولة العادلہ ان کان کافرا ولا یقیم الدولة الظالمہ ان کان مسلمہ۔ آپ غور کر دیکھیے اس جملے پر، وہ کہتے ہیں کہ اگر کافر حکومت ہے لیکن وہ اپنی رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کرتی ہے، اللہ ایسی حکومتوں کو ترقی دیتا ہے۔ مسلمان حکومت ہے لیکن اپنی رعایا کے ساتھ ظلم و ستم کرتی ہے، اللہ ایسی حکومتوں کو ذلیل کر دیتا ہے، خاک کر دیتا ہے۔ محترم حضرات، غور کر دیکھیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر جب مکے میں ظلم و ستم ہو رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ جانے کا حکم دیا۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہاں میں نے سنا ہے کہ ایک نجاشی بادشاہ عیسائی ہے لیکن اپنی رعایا کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرتا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ تم لوگ وہاں ہجرت کرو۔ ایک مرتبہ نہیں، اپنی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ حکم دیا صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو۔ جب یہ صحابہ گئے تو وہ دیکھا کہ نجاشی بادشاہ واقعی طور پر بڑا عدل و انصاف والا ہے،
مکے کے لوگ آئے واپس بلانے کے لیے، کہا میں نے واپس نہیں کروں گا۔ قرآن کو سنا، بے انتہا رو پڑا، بے انتہا رو پڑا۔ یہ عدل و انصاف تھا، اللہ نے اسے ترقیاں عطا کی۔ یقین مانیے جو اپنی زندگی میں عدل و انصاف قائم کرتے ہیں اللہ بے انتہا ترقیاں دیتا ہے۔ یہ عدل و انصاف کو کہیں نہ کہیں ہم کوتاہی کر بیٹھتے ہیں اپنی عملی زندگی میں، انفرادی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں۔ کئی ایک مواقع ایسے آتے ہیں ہماری زندگی میں جہاں آپ کو انصاف کرنا ہوتا ہے، وہ اللہ سے ڈر کر فیصلہ کرو، وہ اللہ سے ڈر کر فیصلہ کرو۔ اپنی اولاد کے درمیان، اپنے ماں باپ کے درمیان، اپنے قریبی رشتہ داروں کے درمیان، اپنی تجارتی معاملات میں ہر قدم قدم پر یہ فیصلہ کرنا ہوگا آپ کو اللہ سے ڈرتے ہوئے، اسی وقت ہماری زندگی کامیاب ہونے والی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں عدل و انصاف کو ہماری عملی زندگی میں قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔